السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، ایک اور سوال تھا۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ معافی تلافی کا بھی سلسلہ ایک ہوتا ہے، بظاہر تو اچھا ہے، لیکن یہ بتائیں پورا سال جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دل آزاریہ، قطع تعلقی بالخصوص ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ہم بہن بھائی آپس میں ہم نہیں مل رہے ہوتے، تو یہ پھر پورے سال میں یہ میسج بھیج دینا، صحیح توبہ صحیح معافی کیا ہوتی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں شب برات میں۔ یہ حقیقت بات ہے، آپ نے جو سوال کیا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ اب جس وقت ہم نے دعا مانگی، جس وقت ہم نے معافی مانگی، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی، ہمیں اس کو غور کرنا ہے۔ دیکھیں بتقاضا شریعت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر توبہ کرتا ہے، اور اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہا ہے اور کون رسمی طور پر توبہ کر رہا اس ہے۔ میں ایک اور سوال میرا یہ تھا، شعبان میں عموماً ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، معافی مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا اس میں جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے؟ بالکل مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہم پر حقوق لازم فرمائے ہیں، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اور حقوق العباد سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف حقوق العباد سے توبہ کریں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم پر احکامات نافذ کیے ہیں ان کی بجا آوری میں اگر غلطیاں ہیں، کوتاہی ہیں، تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور صحیح معنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ اس نے رسمی طور پہ مانگی۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جو کہہ رہا ہے ہمیں اس کو سچ ماننا چاہیے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں ہے کہ یہ ایسی کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا اپنے مسلمان بھائی سے اچھا حسن ظن رکھنا بہترین عبادت ہے، اور بدگمانی کریں گے تو بدگمانی یاد رکھیں کہ انسان کو گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو بدگمانی ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پاسبل ہو سکے تو آپ جہاں پر جا سکتے ہو تو وہاں پر جا کر ان سے معافی مانگیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا، یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت بہت یعنی کہ افراتفری کا دور ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو اگر سوشل میڈیا پر بھی اگر وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ کو یعنی کہ توبہ کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بندے کے اگر گناہ کو معاف کر دے گا، یا اس کی حق تلفی جو اس نے کی ہے اگر اس کو معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ عمل کام میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اس سے معاف فرما دے۔ یہ بھی ارشاد فرمائیں، دو سوال ہو رہے ہیں کہ اس رات ایک بڑی تعداد جو ہے قبرستان کا رخ کرتی ہے، تو لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی قاری یا کسی عالم کو لے کے جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، ٹھیک ہے، اصالہ ثواب کے لیے، لیکن والدین کا انتقال ہو گیا، ایک تعداد کو دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو اس رات کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ ہم یعنی کب تک کسی قاری یا عالم کو قبرستان لے کے جائیں گے، ان سے فاتحہ کروائیں، ہم خود کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک چیز، دوسری بات یہ، اس رات کون سی عبادت کی جائے؟ لوگ نوافل کا پوچھتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی عبادت بھی بتا دیں شعبان المعظم کی۔ دیکھیں اب الحمدللہ مسلمان ہیں، صحیح نا، ہمیں نماز درست آنی چاہیے، قرآن پڑھنا ہمیں درست آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو حقیقت بات ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر کچھ نہیں جانتے آپ نا، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اصالہ ثواب کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی نیکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں دیتا ہے۔
اور صرف گویا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا تو 76,000 آپ کو نیکیاں ملیں گی، 76,000 آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور 76,000 اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شہزاد بھائی، یہ زبردست آپ نے فضیلت بتائی، ہو سکتا ہے کوئی ایسے ذہن کا بھی مالک ہو تو وہ بولے یار بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب یہ سورہ فاتحہ قرآن تو یہ قاری علماء نیک لوگ پڑھتے ہیں، میرے لیے بسم اللہ ہی سیکھنا یہ کافی ہے۔ ایسے ذہن کے جو ہیں جو پوری کوشش نہیں کر پاتے دین سیکھنے کے حوالے سے، جی ان ایسی شخصیات کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیں۔ دیکھیے، میں نے کچھ عرض کی تھی کہ اگر جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو جتنا آتا ہے تو وہ اتنا پڑھے اور سیکھنے کی کوشش کرے، صحیح نا؟ اور نہیں آتا تو جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ قرآن ہمیں جتنا یاد ہو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور مزید اس کے لیے تقویٰ کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بن جائیں، بس ایک مدت سے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہماری تنخواہ 10,000 ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں 12 ہو جائے، 15 ہو جائے، 20 ہو جائے، 25 ہو جائے، تو اس طرح ہمیں دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ایک روایت کا خلاصہ عرض کر دوں کہ دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک وہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے بس مال آتا رہے، مال آتا رہے، اور ایک شخص مومن وہ ہے جو دین سیکھتا رہتا اور اس کی یعنی کہ یہ حرص پوری نہیں ہوتی۔ اب دونوں کی حرصوں میں بہت فرق ہے، ایک حرص جو ہے اس کے ایمان کو مضبوط کر رہی ہے اور ایک حرص جو ہے وہ اس کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں دین کا حریص بنائے، علم دین سیکھنے کا حریص بنائے، نہ کہ دنیا کا۔ دنیا تو سبھی سیکھ رہے ہیں، اور بہترین ڈسک اس کو کہا گیا ہے کہ علم دین کو، جو حقیقت بات ہے کہ علم دین سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس پر اپنا خصوصی کرم بھی فرماتا ہے۔ شہزاد میں یہ آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم قبرستان جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے تو یہی ایصال ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، کسی کو مثال کے طور پہ صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، دیگر جو نیکیاں ہیں، جی تو کیا اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب یا اس کے علاوہ بھی؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارا جو حال ہے انتہائی قسمہ پوسی کا عالم ہے، ہم صرف شعبان المعظم میں 14 کو حاضری لگاتے ہیں اور کثیر لوگ جاتے ہیں، اور اس رات کو جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ لیکن کاش کہ جیسا کہ روایتوں میں ہے بھی کہ اپنے جو جن کے والد یا والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جمعے کے جمعے جائے، اور جمعے کے دن جائے گا تو اپنے والدین کو یاسین شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے والدین پر بھی کرم فرمائے گا اور اس کے صدقے اس پر بھی کرم فرمائے گا۔ تو قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ قبرستان جانے سے ہمارے دل نرم پڑیں گے، جب ہمارے دل نرم پڑیں گے تو ہم جو ہے نا نمازوں کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے احکامات ہم پر نافذ کیے ان کی بجا آوری کرنے میں ہم تگ و دو کریں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم صرف شعبان میں ہی جائیں قبرستان، عام ہر جمعے کو جائیں، اور جمعے کو جا کر وہاں پر اپنے والدین کے لیے بھائی یعنی کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے نا، فرض نماز، آپ اس کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ آپ نے نفل پڑھی، آپ اس کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے فرض پڑھ لی، اس کو بھی ایصال نہیں کر سکتے۔ آپ فرض کو بھی کر سکتے ہیں، نفل کو بھی کر سکتے ہیں، واجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض جو آپ نے نیک عمل، چھوٹا بھی نیک عمل کیا نا، اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اس کی برکتوں سے۔ یعنی کہ جتنے لوگوں کو آپ نے ایک مرتبہ قرآن مثال کے طور پہ اپنے والدین کو بخشا، تو کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ایک جملہ کہہ لیا کرے کہ گزشتہ، موجودہ اور آئندہ تمام جنوں انس کو اس کا ایصال کرتا ہوں تو آپ کا ایک قرآن کروڑوں خربوں قرآنوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، شب برات میں جاگنا یہ کیا فرض و واجب ہے؟ ایک اور اس میں یہ کہ عموماً لوگوں کی اگلے دن ایک طبقہ ہوتا ہے جن کی چھٹی ہوتی ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو جاب پہ جاتا ہے، اگلے دن اس کو جانا ہے صبح، تو ان کے لیے وہ کون سی عبادت کریں؟ اگلے دن جاب پہ بھی جانا ہے ان کو، تو کوئی مختصر سی ایسی عبادت بتا دیں کہ وہ زیادہ نیکیاں کما لے اس رات۔
دیکھیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علیہ شان کہ جس نے فجر کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اسے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ایسا کیا کہ پوری رات قیام کیا. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں جگہ با جگہ الحمدللہ ہر مسجدوں میں تقریباً صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے تو اس کو پڑھ لیا کریں. اور کثرت سے نوافل پڑھنے سے بہتر میں یہ کہوں گا کہ آپ قضاء عمری پڑھ لیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب کی، صحیح نا. تو ان پانچوں نمازوں میں سے اگر فرض قضاء عمری کے طور پہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفل کا ثواب بھی ملے گا اور قضاء عمری بھی آپ کی ادا ہو جائے گی.